بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ایک بہت اہم اور حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت ضروری بھی یہ موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو ابلاغ کے جدید ذرائع آ گئے ہیں جن میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے، اس حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن اس تناظر میں ہمارے سامنے کیسے اصول بیان کرتا ہے جن کی روشنی میں ہم ان جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا تشخص بھی احترام کے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پرفتن دور میں رہتے ہوئے علم کو احسن انداز سے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث مبارکہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم سیکھے ہیں۔ اس حدیث میں وعاء کا لفظ بولا گیا ہے۔ وعاء عربی زبان میں برتن کو کہتے ہیں اور فارسی میں اسے ظرف بولا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دو مختلف قسم کے علوم وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے حاصل کیا۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُ، ان میں سے جو ایک علم ہے وہ میں نے پھیلا دیا ہے، پوری دنیا میں نے پھیلا دیا۔ اور آج دیکھیے کہ علم حدیث حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بغیر مکمل ہی نہیں، اور یہ بھی بنیادی طور پہ دراصل حضرت ابو ہریرہ کو میرے رسول کا فیضان تھا۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا، کہ میں آپ سے بہت ساری احادیث تو سنتا ہوں لیکن مجھے بھول جاتی، مجھے یاد نہیں رہتا۔ یہ حیثیت تھی پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اپنا دامن پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ، میرے سامنے کرو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فبسطتہ، تو میں نے پھیلا دیا، جھولی پھیلا دی اللہ کے رسول کی بارگاہ۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں ابو ہریرہ کی عزت پہ اور شان پہ، آج ہم پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے دامن اور جھولیاں پھیلاتے پھرتے ہیں اور جبینیں جھکاتے ہیں اور ناک رگڑتے ہیں۔ انہیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے حکم سے جھولی پھیلانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ فغرف بیدیہ ثم قال تمہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے یوں چلو بھر کر میرے دامن میں ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ارشاد فرمایا اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ فَدَمَمْتُ، کہتے ہیں میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ دن اور یہ دن کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں آج تک کوئی چیز بھولا نہیں ہوں۔ محمد رسول اللہ بولتے جاتے ہیں اور ابو ہریرہ اسے اپنے دل میں قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں دو طرح کے علم میں نے حاصل کیے، ایک علم کو میں نے پھیلا دیا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَطْتُهُ قُطِعَ هَٰذَا الْعُلُومُ، کہتے ہیں اگر دوسرا علم وہ میں نے چھپا کے رکھا، میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اگر میں اسے ظاہر کر دیتا قطع ھذا العلوم، تو میری گردن کو، میری شاہرگ کو کاٹ دیا جاتا۔ کیا علوم تھے؟ اب اس کی توجیہ میں، اس کی تعویل میں، اس کی شرح میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا، اور پھر کچھ لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں جناب ابو ہریرہ کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا بھی کہ یہ علوم ہو سکتے ہیں۔ علماء تصوف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میں اس آخری جملے سے رہنمائی لے کر آج اپنی بات کا جو آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا دو علم میں نے حاصل کیے، مجھے علم ہے، پہلا پھیلا دیا، دوسرا بھی ہے، لا علم نہیں ہوں، جاہل نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں، لیکن میں نے پھیلایا نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے اگر ایسا کر دیتا لوگ اس علم کے اندر جو معنی اور مفاہیم ہیں انہیں سمجھ نہ پاتے، تسلیم نہ کرتے، ان کی عقل سے ماورا ہوتا یا ان کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا، ان کی سوچ اور فکر کے موافق نہ ہوتا تو اسے قبول نہ کرتے۔ تو اس کیفیت میں کیا ہوتا؟ قطع ھذا العلوم، پھر وہ اپنی سوچ، فکر، سمجھ، تدبر کے مطابق جب اسے درست نہ پاتے تو پھر میرے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ کر دیتے کہ میری اشارہ کی کاٹ دی جاتی، تو میں نے حکمتاً خاموشی کیا۔ میرے دوستو، آج تو ہر بندہ یہ عالم ہے، علم کے ذرائع ابلاغ اتنا جدید ہو گیا ہے،
اب تو لوگ یہ کہتے بھی سنے جاتے ہیں کہ کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی معلم کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کسی مدرسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود پڑھتے ہیں، خود سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے تو رسول اللہ سے براہ راست فیضان پایا، اور جو مناسب تھا اسے پھیلا دیا اور باقی علم چھپا کے رکھا۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جہاں سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ہزار ذرائع ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے بات کی جائے تو ایک لمحے میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اتنے ذرائع جدید ہو گئے۔ اور وہ زمانہ جس میں حضرت ابو ہریرہ کی بابت عرض کر رہا ہوں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے روایات میں آتا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کئی ماہ کا سفر تھا۔ آج ہم سارے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو چند گھنٹوں میں وہ سفر طے کر کے پہنچ جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنی پرائیویٹ گاڑی میں سفر کریں تو بالکل چند گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے اور مکہ سے مدینہ کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو اتنے ذرائع جدید ہو گئے، میں یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، آپ یورپ میں سنتے ہیں، آپ امریکہ میں سنتے ہیں، آپ ملائیشیا میں سنتے ہیں، آپ افریقہ میں سنتے ہیں۔ تو جب اتنے ذرائع جدید ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے کہ مجھے کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے، کون سا علم ایسا ہے کہ جو میرے بولنے کے بعد لوگوں کو نفع دے گا، اور کون سا ایسا ہے جو سننے کے بعد لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج ہر بندہ اپنے سینے میں چھپی ہوئی بات سامنے کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ سننے والا سننے کے بعد کیا مفہوم لے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قطع حاضر البلوم کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور وہ ہو رہی ہے۔ آپ بات کوئی کرتے ہیں، سمجھنے والا اپنے فہم کے مطابق اسے لیتا ہے، نتیجتاً گالیاں، نتیجتاً فتویٰ، نتیجتاً تکفیر، نتیجتاً ضلالت، نتیجتاً واجب القتل ہونے کے فتوے، نتیجتاً آپ گستاخ رسول۔ تو لہذا حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو سب کچھ ہی عطا کر دیا، کہا یہ لو میں نے سب کچھ تیری جھولی میں ڈال دیا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ کون سا ایسا علم ہے جو بات کروں تو لوگوں کا نفع ہے، اور کس علم پہ پردہ رکھوں تاکہ میں بھی امن میں رہوں، معاشرہ بھی امن میں رہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی میرے اس اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ سوشل میڈیا دیکھیے، دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو فی نفس سے ہی بری ہو۔ کسی چیز کو آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے، آپ اس سے کون سا نتیجہ لینا چاہتے ہیں، وہ اسے اچھا اور برا بناتا ہے۔ ذاتی طور پہ تو دنیا کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی، نہ دولت بری ہوتی، نہ مال برا ہوتا۔ حالانکہ قرآن پاک نے اس کی طرف یہ اشارہ کر کے 1000 مرتبہ ہمیں بتایا یہ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، اور اصل اجر تو اللہ کی بارگاہ سے۔ لیکن جب مال ملے حضرت عثمان بن عفان، حضرت ذوالنورین جیسا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنا مال اسلام کی خاطر قربان کیا ہے، میں تمہیں دنیا میں جنت کے محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو مال کو اچھا بنانا، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، دیکھیے نا، ہم نفس کی بات کرتے ہیں، انسان نفس بھی رکھتا ہے، روح بھی رکھتا ہے، لیکن قرآن نے نفس کو بھی ایک نفس نہیں کہا، کہیں کہا یہ نفس امارہ ہے، کہیں کہا یہ نفس لوامہ ہے، کہیں کہا یہ نفس مطمئنہ ہے، یعنی یہ انسان نے اپنی طاقت سے نفس کو امارہ اور لوامہ کا سفر طے کرواتے ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنہ تک پہنچانا، تاکہ یہ صدا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو کوئی بھی چیز فی نفس سے ہی بری نہیں ہوتی۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے صالح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ مطلب یہ کہ دل بھی، دیکھیں زبان بھی ایک جیسی ہر ایک کی نہیں ہوتی، سماعت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، شعور بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور دل کی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لہذا آج کے دور میں آپ علم پھیلائیے، آپ حق بات کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، لیکن وہ علم جس سے فتنے میں امت مبتلا ہو جائے، جو بدقسمتی سے آج پھر ہو گئی ہے، ایسے علم کو پھیلانے سے حضرت ابو ہریرہ نے بھی منع فرمایا، اور عملی طور پہ اپنی سنت سے یہ ثابت کیا۔
آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، اس میں بھی آپ فیصلہ کیجئے کون سی بات آگے دینی ہے۔ ہر بندہ آپ کی سوچ کا حامل نہیں ہے، ہر بندہ آپ کی فکر کا حامل نہیں ہے۔ آپ بڑے صالح ہیں، آپ بڑے متقی ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں، آپ چیزوں کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ہزار قسم کی خوبیاں ہونے کے باوجود خامیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ آپ بہت اچھی بات بھی کر رہے ہوں گے تو پھر بھی آپ کے لہجے پہ بات ہوگی، آپ کے لباس پہ بات ہوگی، آپ کے ظاہری حلیے پہ بات ہوگی، بات کوئی نہیں سنتا۔ اور اگر آپ اپنے لوگوں سے مخاطب ہیں تو چاہے آپ کچھ بھی ہوں، آپ کا سب کچھ تسلیم کیا جاتا ہے۔ لہذا بات کرنے والے کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے میں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں، اور سننے والوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس بات پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ ہر بات نہ تو کہنے کے لیے ہوتی ہے اور ہر بات نہ ہر ایک کے سننے کے لیے ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں جو بات میں کر رہا ہوں یہ پوری دنیا کے لیے کر رہا، ممکن ہے کسی کو میری بات بری لگے تو میں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جو میری بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہزار باتیں ہم بھی سنتے لیکن کسی بات کے اظہار رائے تو نہیں کرتے، یہ تو کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں اور خصوصی طور پر جو سوشل میڈیا کا کردار ہے، اس حوالے سے چند بنیادی اصول قرآن حکیم سے ہمیں ملتے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرمایا قرآن عزیز میں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ میرے محمد آپ بات کر دیجئے، اے میرے رسول آپ بات کر دیجئے، اے میرے محبوب آپ بات کر دیجئے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، لیکن آپ جبار نہیں ہیں، آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں، میں نے آپ کو ڈنڈا دے کے نہیں بھیجا کہ ان کے اندر دین شامل کیا جائے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تو اللہ ہی جانتا ہے ہدایت کسے دینی ہے۔ تو میرے رسول آپ کا کام بلاغ ہے، اور قرآن عزیز نے صرف بلاغ کی بات نہیں کی، بلاغ مبین کی بات کی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آسان انداز سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ اصول دے دیا ہے تبلیغ کا۔ اگر اس اصول پہ عمل کر سکتے ہو تو مبلغ بننے کے اہل ہو۔ اگر تمہارے اندر حکمت نہیں ہے، اگر تمہارے اندر اچھی نصیحت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر تمہارے پاس حق بیان کرنے کے دلائل نہیں ہے، تو میرے رب نے تمہیں منصب تبلیغ کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ ہر انسان اپنے دامن میں جان کے، ہر انسان اپنے گریبان میں جان کے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبلغ اعظم ہیں اپنے دین کے، لیکن کہاں آپ کی ذمہ داری صرف بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، باقی اس پہ عمل کروانا نہ کروانا یہ میری طاقت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا کہ سچی بات کرو نا، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ تمہارے لیے جنت کے سارے راستے کھول دے گا۔ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو آج کے مبلغین کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مزید فتنوں کی متحمل نہیں ہے، ہمارا ماضی بھرا ہوا ہے، امت مسلمہ لہو لہان ہے، اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ان مزید فتنوں کو برداشت کر سکیں۔ آپ کا علم ہے، فیصلہ کیجیے اس علم میں سے پھیلانا کیا ہے اور کس علم پہ پردہ ڈالنا۔ پھر بعد میں انسان ہزار وضاحتیں دیتا ہے اور دیتا ہی چلا جاتا ہے، انسان ہے نا، اس کی وضاحت حتمی تو ہو نہیں سکتی، تو پھر اپنی وضاحت میں کوئی اور غلطی کر جاتا ہے، پھر اس کی وضاحت دیتا ہے، تو غلطی در غلطی کا سلسلہ انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے رب رحمان نے تمہاری فطرت میں رکھا۔ لہذا اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو اور علم عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور بڑے بڑے منصب عطا فرمائے، لیکن اللہ کی جناب میں انسان کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ وہی ہے جو خطا سے پاک ہے، اور پھر جسے وہ چاہے پاک رکھتا ہے۔ ہم جیسے ناقص انسان تو خطا کا پتلا ہے،
لہذا اپنی خطا پہ ڈٹ جانا اور پھر اپنے علم کو حتمی اور قطعی سمجھنا، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے، حضرت انسان کے لیے مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ تو ابلاغ کا دور ہے، ابلاغ مبین کا دور ہے، دنیا کے چپے چپے میں آپ کی بات پہنچتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا کہا سنا جاتا ہے، آپ کا لکھا پڑھا جاتا ہے۔ تو فیصلہ کر لیجئے، جو بولنا ہے حکمت کے ساتھ بولنا ہے، جو لکھنا ہے اچھی نصیحت کے ساتھ لکھنا ہے، اور کہیں دلائل کے تبادلے کی ضرورت آ جائے تو احسن دلائل کے ساتھ اپنی بات کرنی ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے، گالی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کسی کی داڑھی پہ، کسی کے جبے کبے پہ، کسی کی ٹوپی پہ، کسی کے لباس پہ بحث کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہو وہ صاحب ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ آپ کی نسبت نہیں وہ جاہل بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرنا یہ کوئی حکمت نہیں۔ دین، تبلیغ، سیرت، کیونکہ میرا آج موضوع نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور چند ان لوگوں نے کلمہ پڑھا جو کشتی میں سوار ہوئے 950 سال بعد بھی۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد صرف 23 برس ہے، اور 23 برس میں سے بھی صرف 13 سال تو مکہ میں گزرے۔ وہ کیسے گزرے؟ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ صرف مدینے کی اس انقلاب کی حکمت عملی کے بعد 10 سال کے مختصر سے عرصے میں لوگوں نے، سارا جزیرہ عرب میرے رسول کی رسالت سے گونج اٹھا۔ اور آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب تو عیسائیت ہے، اور اس کے بعد اسلام ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا مذہب ہونا ہے، لیکن ہمارا یہ کردار رہے گا، ہمارے یہ رویے رہیں گے، اور ہم فتنہ سے بھرپور علم پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو استغفر اللہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ 1400 سال کے عرصے میں اسلام کو سب سے بڑا مذہب ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہمارے رویے ہیں، غیر کی طرف انگلی اٹھا کے، سازشوں کی طرف اشارہ کر کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو اس لیے قرآن عزیز نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اور پھر جو بھی بات آپ نے کرنی ہو بلا خوفت لومت لائم کریے، کسی بھی ملامت کرنے والے کے خوف کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرنی، لیکن حکمت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو حکمت کو، مصلحت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر سارے زمانے کو ایک ہی بات سنانا یہ دین کا منشا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں نجی محفل میں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آف کیمرہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اپنے دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ ان ساری حکمتوں کے بعد میرے رسول نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ تو 1400 سال گزر گیا، آج تک ساری امت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مجرم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے بڑی میری امت ہوگی۔ میں کل مر جاؤں میرے لیے تو وہی قیامت ہے۔ میں کیا کر کے آیا ہوں، میرا عمل کیا ہے، میرے عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہو گیا، جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی دوسرے لوگوں کے بارے میں زبان بھی سخت ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، تعصب بھی آتا ہے، انا بھی پیدا ہوتی ہے، کبر بھی آ جاتا ہے، زبان پہ گالیاں بھی ہوتی ہیں اور کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں۔ کفارے کا وقت ہے، جو ہو گیا اس کے تسلسل کو توڑنا ہے اور احسن انداز سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو ایک شخص نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہے اللہ کے رسول آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، انصرہ اذا کان ظالما، کہ میں مدد کروں گا جب وہ مظلوم ہو، انصرہ اذا کان مظلوما، کہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا۔ لیکن ایک معاملے کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، ارأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، تو اگر ظالم ہو تو پھر میں اس کی کیسے مدد کروں گا؟
تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبیب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تمنعوہ من الظلم اذا کان نصرہ، کہ جب تم اس کو ظلم سے روکو گے تو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہوگا۔ آج کے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، سارے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ جب تک ہم ظلم سے نہیں روکیں گے ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی، اس وقت تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔